السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار محمد۔ اپنے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک کرنا اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں کچھ ضروری چیزیں بتاؤں گا، کیونکہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں گروپ پر کہ ہم ابھی کہاں پر بائی کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ 20 تاریخ کی ویڈیو دیکھیں۔ آج 22 تاریخ ہے۔ 20 تاریخ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہاں پر اپلوڈ کی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے تمام پوری ویک کی سپورٹ اور ریزسٹنس لائن آپ لوگوں کو میں نے ڈرا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام سپورٹ اور ریزسٹنس لائن آپ لوگوں کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی بائی کرنا ہے تو ہم اپنے سپورٹ لیول پر بائی کریں گے، اور ہم جب بھی ایگزٹ کریں گے تو ہم ریزسٹنس لیول پر ایگزٹ کریں گے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم لوگ بائی کریں یا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، آپ لوگ دیکھیں، وہ لوگ جو کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں اور انالائسس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ انالائسس جو ہے میں آپ لوگ، کیونکہ کچھ کام آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ ہم نے تو انالائسس کر کے سپورٹ اور ریزسٹنس لائن ہم لوگوں نے نکال دی ہے، وہ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے تو ہم نے رکھ دی ہے۔ اس کے باوجود کچھ کام جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ابھی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بی ٹی سی کا چارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم موجود ہیں، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر، جو ہے نا ٹرینڈ، یہ بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اور ٹرینڈ کو کہتے بھی ہیں کہ یہ آپ کا فرینڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹرینڈ کے ساتھ جب آپ لوگ چلیں گے تو آپ لوگ کبھی بھی نقصان نہیں کریں گے۔ تو ٹرینڈ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹرینڈ اب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، ان کے تین قسم کی اس کی جو چال ہوتی ہے، تین قسم کی چال ہوتی ہے۔ یا تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، نیچے سے چل رہی ہوتی ہے اوپر کی طرف، اس کو اپ ٹرینڈ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کبھی اوپر سے نیچے کی طرف، یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی بالکل سائڈ ویز چلتی ہے، بالکل سائڈ میں، یعنی ساتھ ہی کینڈل بن رہے ہوتے ہیں، ایک کینڈل کلوز نیچے ساتھ ساتھ بن رہے ہوتے ہیں، ایک ہی خاص لمٹ میں وہ چل رہی ہوتی ہے، ایک ہی لائن بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹے جو ہے نا سائیڈ ویز چلی ہے مارکیٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے یہ اپ ٹرینڈ چلی ہے، پھر یہاں سے سائیڈ ویز چلی ہے، پھر یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ چلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ لوگوں کو جب اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سپورٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 23,624 ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم جب بھی خریداری کریں گے تو ہم اپنے سپورٹ لیول پر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر بھی ویٹ کر رہے تھے، یہاں پر بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے نا کہ مارکیٹ ہم جب اس سپورٹ پوائنٹ پہ آئے تب ہم خریداری کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ویٹ کر رہے تھے، تو مارکیٹ جو ہے نا یہاں سے پمپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن سے پمپ ہو گئی۔ تو ٹرینڈ لائن سے پمپ ہوئی، تو اس ٹرینڈ لائن کو بھی ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اس ٹرینڈ لائن سے مارکیٹ پمپ ہوئی، تو ٹرینڈ لائن کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اور ٹرینڈ لائن جو ہے وہ جب جیسے جیسے کینڈل بنتے ہیں تو ٹرینڈ لائن بھی آپ لوگ ڈرا کرنا شروع کریں گے اور ڈرا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سپورٹ یہاں پر سپورٹ لائن ہے، تو یہاں سے مارکیٹ پمپ ہوئی، آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ جو ٹرینڈ لائن تھی، یہ ٹرینڈ لائن سے مارکیٹ نیچے آئی، پھر اوپر سائیڈ ویز، پھر اس نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کیا۔ ٹھیک ہے، سائیڈ ویز چلی چلی چلی، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نیچے آئی، نیچے جب آئی دوبارہ اس ٹرینڈ لائن نے اس کو کیا کیا، سپورٹ کا کام، اس ٹرینڈ لائن نے سپورٹ کا کام کیا اور مارکیٹ کو یہاں سے پمپ کیا۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، اوپر پہ ٹرینڈ لائن ہے، پھر اس ٹرینڈ لائن نے مارکیٹ کو روکا اور کچھ سائیڈ ویز مارکیٹ چلی ہے، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹرینڈ لائن ہوتا ہے، یہ جو ٹرینڈ جتنی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی سپورٹ اور ریزسٹنس کا کام کرتی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے، دیکھو اب اوپر سے لائن آ رہی ہے نیچے۔ ٹھیک ہے، اسی لائن کو مارکیٹ کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں
کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی ہی مارکیٹ اس لائن کو کراس کر لے، اس ٹرینڈ لائن کو کراس کر لے، ٹھیک ہے، یہ میں نے 1 آور ٹائم فریم لگایا ہوا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھا بھی کریں کہ 1 آور سے آپ 4 آور کو بھی دیکھا کریں کبھی کبھی کہ 1 آور میں تو اس نے اس کو کراس کر لیا، ٹھیک ہے، کینڈل اس سے اوپر ہو گئی، کیا 4 آور میں بھی کینڈل اوپر ہے کہ نہیں؟ اگر 4 آور میں بھی کینڈل اوپر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اب ٹرینڈ شروع کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک اور ٹرینڈ لائن ڈرا کریں گے جو نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی، اور اب ٹرینڈ کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور اب ٹرینڈ کو ہم دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ٹرینڈ کا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر ایک اور لائن بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ ریزسٹنس لائن ایک اور ہم نے ڈرا کی ہے انالیسس کر کے۔ تو جیسی مارکیٹ بی ٹی سی کی جو مارکیٹ ابھی چل رہی ہے 24,104 پر، جیسی ہی بی ٹی سی کی مارکیٹ اس لائن کو بریک کر لے، اس اوپر والی لائن کو بریک کر لے، تو انشاءاللہ مارکیٹ میں کچھ پمپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک ٹرینڈ لائن ہے اس کو بھی بریک کر لے۔ اگر اس کو بریک کر لے مارکیٹ تو انشاءاللہ مارکیٹ اوپر تک جا سکتی ہے۔ اوپر ہمارے پاس جو ریزسٹنس پوائنٹ ہے 24,890، تو یہاں تک مارکیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مارکیٹ اوپر نہ جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نے جو ہے نا کچھ پوائنٹس اور بھی نکالے ہیں کہ مارکیٹ یہاں تک آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپورٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے 23,624، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو گرین کلر کی جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں، تو یہاں تک بھی مارکیٹ آ سکتی ہے 23,000 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس گرین پوائنٹ تک، یہ گرین جو پٹی چل رہی ہے یہاں تک بھی مارکیٹ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر مارکیٹ یہاں سے پمپ نہ ہوئی اور اس نے اس جو یا ہمارے پاس جو یہ ابھی سپورٹ ہے، جب کینڈل اس سے نیچے آ جائے تو یہ پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ ریزسٹنس لائن بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزسٹنس بھی سپورٹ بن جاتا ہے، اور سپورٹ بھی ریزسٹنس بن سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں کہ مارکیٹ اگر نیچے آئے تو مارکیٹ یا تو اس گرین پٹی سے پمپ ہو سکتی ہے مارکیٹ، یا تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ انشاءاللہ 21,000 سے مارکیٹ اوپر جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مارکیٹ کہاں تک گر سکتی ہے۔ تو پھر بھی یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ مارکیٹ جب گرے گی تو یہاں تک بھی جا سکتی ہے، یہاں تک بھی جا سکتی ہے، تو ہم کہاں پر خریداری کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، اپنے پچھلی ویڈیو میں نے کافی دفعہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی خریداری کریں تو اپنے اماؤنٹ کی جو 20% ہے، 20% اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ آپ نہ لگائیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو ابھی مارکیٹ جو ہے نا اس سپورٹ پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے 23,624، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں کہ یار مارکیٹ یہ سپورٹ پوائنٹ ہے، مارکیٹ اس سے اوپر جائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ میں یہاں پر 20% میں لگا دوں گا۔ مثال کے طور پر 20% پر میں نے ایک بیٹ کوائن بائی کیا، ایک کوائن میرے پاس آ گیا 23,600 پہ میں نے ایک کوائن بائی کیا، اور مارکیٹ وہاں سے نیچے آ گئی 23,000 تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور کوائن بائی کروں گا 23,000 کا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی بھی میرے پاس کتنے پیسے باقی ہے؟ 60% ابھی بھی میرے پاس باقی ہے، اور ہمارے پاس جو سٹرونگ پوائنٹ ہے، مارکیٹ اگر گرے تو یہ جو ریڈ سپورٹ لائنیں ہوتی ہیں تو یہیں سے مارکیٹ جو ہے نا اپ ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سٹرونگ سپورٹ پوائنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹرینڈ لائن بھی ہے جو اپ ٹرینڈ ہے، جو یہاں سے اوپر کی طرف جاری ہے، تو وہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 21,900 پر ہمیں مل رہی ہے یہاں پر ٹرینڈ لائن۔ تو مارکیٹ یہ 21,900 تک بھی مارکیٹ آ سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو 60% ہے تو ہم 60% کو یہاں پر پلاننگ کریں گے، تو یہاں پر بھی ہم 10%، 15% اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کریں گے، اور ہم ڈی سی اے کریں گے۔ اور ڈی سی اے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں کافی دفعہ بتا بھی چکا ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس طرح کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ لوگ جب بھی سپورٹ پوائنٹ پر مارکیٹ پہنچے تو آپ لوگوں نے 100% اماؤنٹ نہیں لگانا، 20% لگانا، باقی جو آپ کے پاس 80% ہو وہ نیچے جو سپورٹ پوائنٹ ہوتے ہیں۔ ہم کیوں اتنے سپورٹ بتاتے ہیں، 3-4 سپورٹ پوائنٹ نکالتے ہیں اسٹرانگ قسم کے، کہ ہم کیوں نکالتے ہیں، کیوں اس کی انالائسس کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ مارکیٹ جو سپورٹ پوائنٹ ہے اس سے نیچے آئے تو ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ مارکیٹ اب کہاں سے
پمپ ہوگی اس کا بوٹم کیا ہوگا، تو وہ ہم پہلے سے نکالتے ہیں تاکہ ہمارا جو 80% اماؤنٹ ہے ہم وہاں پر لگا سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ نے جب بھی خریداری کرنی ہے، جب بھی ٹریڈنگ لینی ہے، تو 20% اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ آپ لوگوں نے نہیں لگانی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جتنی بھی میں نے آپ کو یہ جو چارٹ بتایا یہ بی ٹی سی کا تھا. ٹھیک ہے. تو بی ٹی سی کو آپ لوگوں کو میں نے بتایا، ایک تو ہمارے پاس 23,624 اور دوسرا 23,000 اور پھر 21,000 تک مارکیٹ جا سکتی ہے بی ٹی سی کی. تو اس کا مطلب ہے 3 پوائنٹس میں نے بتائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر پوائنٹ پر اگر آپ لوگ 10%، 15% تک یا 20% تک آپ ہر پوائنٹ پر بائی کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا. آپ لوگ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ کریں گے. بے شک یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے لیکن آپ لوگ انشاءاللہ اپ ٹرینڈ سے زیادہ پروفٹ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ وہ ڈی سی اے کر کے، ڈی سی اے کے بارے میں انشاءاللہ پھر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ڈی سی اے کیسے کرتے ہیں. تو ابھی ہم چلتے ہیں ایتھیریم میں. تو ایتھیریم میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو سپورٹ پوائنٹ ہے وہ ہے 1628. مارکیٹ اوپر سے آئی ہے نیچے، تو اس سپورٹ نے اس کو سپورٹ کا کام کیا اس نے، اور اس نے یہاں سے مارکیٹ کو نیچے جانے نہیں دیا، اور یہیں سے مارکیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ گرین کینڈل بن رہی ہے اور مارکیٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف پمپ ہو جائے. لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر بھی دیکھنا کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہے، ٹرینڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ناظرین ہمارے پاس ٹرینڈ لائن ہے. تو اگر مارکیٹ یہاں سے پمپ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ٹرینڈ لائن کے پاس مارکیٹ سے ایگزٹ ہو جائے، اس لیے کہ یہ ٹرینڈ لائن بھی کیا ہے، ایک ریزسٹنس لائن ہے. یہ بھی ایک قسم کا ریزسٹنس کا کام کرتی ہے. اگر مارکیٹ نے اس لائن کو بریک کیا، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ پھر خریداری کر سکتے ہیں اور آپ ایگزٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ 1779 پر، یا ہمارے پاس 1794 پر ہم لوگ ایگزٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہمارے پاس اوپر کے ریزسٹنس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اوپر کے یہ جو ریزسٹنس پوائنٹ سے پہلے ہمارے پاس اس ٹرینڈ لائن کو ہم لوگوں نے بریک کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ بریک ہو جائے تو انشاءاللہ مارکیٹ میں ایتھیریم کے اندر آپ اچھا خاصا پمپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر ریزسٹنس پوائنٹ تک انشاءاللہ مارکیٹ جا سکتی ہے. اگر مارکیٹ اس ریزسٹنس، یہ جو ہمارے پاس سپورٹ پوائنٹ ہے، اگر اس سپورٹ پوائنٹ کو اگر بریک کر لے پھر کیا ہو سکتا ہے، پھر ہم کہاں پر خریداری کریں اور کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو 20% کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر مارکیٹ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اس سپورٹ پوائنٹ پر 20% بائی کر لیا. ٹھیک ہے. 1628 پر ہم نے بائی کر لیا. ہم نے کہا یار سپورٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر مارکیٹ نیچے آئی ہے اور یہاں پر ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے مارکیٹ پمپ ہو رہی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک دم سے کیا ہوا، مارکیٹ یہاں سے نیچے آنی شروع ہو گئی. آپ لوگوں نے یہاں پر 20% بائی کیا. اگر آپ نے 100% بائی کیا تو آپ لوگ ویٹ کریں گے جب تک مارکیٹ دوبارہ اسی اوپر نہ ہو. ٹھیک ہے. ویٹ کرنا ہوگا نا، تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اگر مارکیٹ اس لائن سے، اس سپورٹ پوائنٹ کو نیچے کی طرف بریک کر لے اور اس کو ریزسٹنس بنا لے، تو اگر آپ نے 20% خریداری کی ہے تو آپ لوگوں کو پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ کے پاس 80% اماؤنٹ باقی ہے بیک اپ کرنے کے لیے. تو نیچے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے 1513، تو آپ یہاں پر بھی 20% بائی کریں. اور یہ ہمارے پاس اپ ٹرینڈ کے آلریڈی یہاں پر بہت اچھی لائنز ہمارے پاس ہے، ہم یہاں سے بھی خریداری کر سکتے ہیں. یہ یلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، ریڈ لائن آپ کو جو ہے نا جو نظر آ رہی ہے، تو یہاں سے بھی ہم لوگ خریداری کر سکتے ہیں. تو 20%، 10%، جب بھی مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہو تو 20% سے زیادہ اماؤنٹ تو لگانا بالکل بیوقوفی ہے. اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، 20% سے زیادہ اماؤنٹ کبھی بھی نہ لگائیں کسی بھی پوائنٹ پر. سپورٹ پوائنٹ پہ مارکیٹ آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بائی کرنا ہے. تو بائی کتنا کرنا ہے؟ 20%. ٹھیک ہے. تو ایتھیریم کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس اگر ہم لوگ بائی کر لیتے ہیں 1628 پر، اور اگر مارکیٹ اس سپورٹ لائن کو بریک کر رہے نیچے کی طرف آئے تو ہمارے پاس سپورٹ پوائنٹ آلریڈی نیچے ہے 1513. ہم یہاں پر 20% بائی کریں گے. اگر یہاں پر بھی ہم نے 20% بائی کیا تو ہمارے پاس پھر بھی 60% اماؤنٹ ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹرانگ سپورٹ پوائنٹ ہے وہ ہے 1485. تو یہاں پر بھی آپ 10%، 15% یہاں پر اور بائی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو آپ اچھے خاصا پروفٹ بنائیں گے. اگر مارکیٹ اوپر آئے تو 1628 تک تو آئے گی کیونکہ یہ ریزسٹنس لائن اب بن چکی ہے. تو مارکیٹ نے یہاں تک پہنچنا ہی ہے. تو آپ نے جہاں جتنی بھی خریداری جس سپورٹ نیچے سپورٹ پوائنٹ پر کی ہے تو انشاءاللہ وہ اچھا خاصا پروفٹ میں آپ لوگ نکلیں گے ڈی سی آئی کر کے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں بی این بی کے چارٹ کی طرف. تو بی این بی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بی این بی نے کیا کیا. ہمارے اوپر ساتھ ہمارے پاس کیا لائن تھی؟ ریزسٹنس پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. ریزسٹنس پوائنٹ کیا تھا؟ 316.8. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے جو ہے نا اسی لائن کو ٹچ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ٹچ کرنے کے بعد
मार्केट वहां से नीचे आ रही है। हमें भी पता है रेजिस्टेंस पॉइंट तक जब मार्केट पहुंचती है तो वहां से वो रिवर्स आती है, कहां तक आती है, नीचे सपोर्ट पॉइंट तक। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट से आई है, नीचे जो सपोर्ट पॉइंट की तरफ आई है, और नीचे सपोर्ट पॉइंट की तरफ आने के बाद दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जो सपोर्ट पॉइंट है इसको सपोर्ट बनाए, क्योंकि जब मार्केट इससे जब नीचे आ जाती है, कैंडल इससे नीचे बनना शुरू हो जाती है, तो ये जो ऊपर जो सपोर्ट पॉइंट होता है ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये यहां पर दोबारा इस लाइन को जो है ना ब्रेक करके ऊपर की तरफ कैंडल कोशिश कर रही है कि ऊपर की तरफ जाए, और जैसे अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ गई और 4 आवर में, स्पेशली 4 आवर में अगर ये कैंडल इस सपोर्ट पॉइंट से ऊपर रही, तो ये जो है ना सपोर्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रह गया, और आप लोग यहां पर बाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एग्जिट आप लोगों को 316 तक आप लोग एग्जिट भी हो सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। अगर ये मार्केट यहां से नीचे आए तब भी आप लोगों ने परेशान होना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं 20% अमाउंट आप लोगों ने लगाना है हर पॉइंट पर। अगर आप लोग यहां पर 20% अमाउंट लगाएंगे तो 80% अमाउंट आप लोगों के पास है, जो आप लोग नीचे जो सपोर्ट पॉइंट है हमारे, तो वहां पर आप लोग बाई कर सकते हैं। तो 292 है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास 286 जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट्स है। तो आप लोग यहां पर भी फिर खरीदारी कर सकते हैं। अब ये चलते हैं एलटीसी की तरफ। तो एलटीसी का पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, एलटीसी का पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारे पास जो है ना डाउन ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है मार्केट, और डाउन ट्रेंड चल रही है। यहां पर भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 97.8, अब ये जो सपोर्ट पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बन चुका है, और अब मार्केट इससे नीचे आ गई है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने यहां पर खरीदारी की है, जिन्होंने कहा कि इस सपोर्ट पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, एक मिसाल आप समझ लें कि आप लोगों ने ये सोचा कि यार ये सपोर्ट पॉइंट है, मार्केट नीचे आ रही है, तो हम सपोर्ट पॉइंट पर 20% खरीदारी कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने यहां पर 20% खरीदा, जैसे मैं कहता हूं 20% खरीदा, फिर भी आप लोगों के पास 80% है ना, आप लोग क्यों परेशान है? कोई परेशानी की बात नहीं है। नीचे आप लोग देखें कि नीचे हमारे पास कौन से सपोर्ट पॉइंट्स और मौजूद है। तो नीचे हमारे पास 88.49, ये तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने आप लोगों को 20 तारीख को, यानी आज 22 है, दो दिन पहले वो वीडियो आप लोग देखें, तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट आप लोग वहां से नोट करें अपने ट्रेडिंग भी, फिर जहां पर भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर आप लोग एनालिसिस करते हैं, वहां पर ये तमाम लाइनें इसी तरह लगा लें जिस तरह मैंने लगाई है। ये तमाम पॉइंट, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को वहां पर मेंशन किया और बताया है, तो आप लोग वो नोट किया करें, और हर मंडे वाले दिन जो वीडियो आए उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट आप लोग नोट किया करें। तब आप लोगों को ये कुछ चीजें जो है ना, ये आप लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग फिर खरीदारी कर सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका बहुत जरूरी है। जो तरीका है खरीदने वाला, वो मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने देखा कि ये सपोर्ट पॉइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट था, यहां पर अगर आप लोगों ने खरीदा, आप लोगों ने यही कहा कि यहां से मार्केट पंप होगी, तो आप लोगों ने यहां पर खरीदा 20%। अगर 100% खरीदा, एक तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने ट्रेडिंग के खिलाफ काम किया है। ठीक है, ट्रेडिंग का तरीका ये नहीं है कि आप 100% यहां पर खरीदारी करो, आपको 20% खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपने 20% खरीदारी की है तो आप लोगों के पास 80% अमाउंट है। अगर मार्केट नीचे भी आए कोई मसला नहीं, अगर 20% खरीदारी आप लोगों ने की होती और मार्केट ऊपर जाती, तो आप 20% अमाउंट का ही सिर्फ आपको प्रॉफिट मिलता। अब मार्केट जो है ना, आप लोगों ने क्या किया, 20% का अमाउंट यहां पर बाई किया और मार्केट नीचे आई, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और इसलिए खुश होना चाहिए कि अब यहां पर आपका मजीद पैसा लगने वाला है 88.49 पर। आप और 20% जो है ना अमाउंट से आप लोग यहां पर बाई करेंगे। जब यहां पर आप बाई करेंगे, फिर ये जब 97.18 तक आएगा, तो आप ऊपर से, मतलब ऊपर जाने के बजाय जो नीचे मार्केट आई है उससे आप कई गुना डबल पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको एलटीसी का मैंने बताया। अगर एलटीसी नीचे आए तो एलटीसी के हमारे पास जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, जो 88.49 है और 86.95 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना। किसी भी सपोर्ट पॉइंट पर आप खरीदारी करते हैं, 20% इससे किया करें, और नीचे सपोर्ट पॉइंट जो है उस वहां पर आने के लिए आपके पास 80% बैकअप होगा, तो आप ऊपर जाने के बजाय नीचे मार्केट जब आती है आप उसमें ज्यादा पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। अभी हम चलते हैं QNT के पास। QNT का कॉइन हमारे सामने है, हम लोग देख सकते हैं QNT को। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, हमारे पास लाइन मौजूद है, और हमारे पास यहां पर एक सपोर्ट पॉइंट था, जिस सपोर्ट पॉइंट को इन्होंने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई है, रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है अब ये सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, खरीदारी। अभी
ہم کہاں پر خریداری کریں؟ ابھی ہمیں خریداری کہاں کرنی چاہیے؟ دو چیزیں ہیں یہاں پر، آپ نوٹ کریں، ہر کوائن کے اندر کچھ نہ کچھ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر کوائن کے اندر کوئی نئی بات آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو ویڈیو پورا دیکھا کریں اور لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب کینڈل پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم لوگ یہاں پر یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ ابھی کیا کریں، کہاں پر خریداری کریں؟ ہم لوگوں کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے۔ کیوں ویٹ کرنا چاہیے؟ یہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک ٹرینڈ لائن ہے، جیسی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے تو ہم لوگوں کو خریداری کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہم نے ویٹ کرنا چاہیے اس سپورٹ پوائنٹ کا، جیسی اس سپورٹ پوائنٹ پہ آئے 126.7 پر مارکیٹ پہنچے تو آپ لوگوں کو خریداری کرنی چاہیے، لیکن 20% آپ یہاں پر بائی کریں گے۔ اگر مارکیٹ اس سے اوپر گئی تو آپ لوگوں کے پاس جو ریزسٹنس پوائنٹ ہے وہ یہی ٹرینڈ لائن ہے، اور ساتھ آپ کے پاس یہ جو بلو کلر کا جو 137.4 ہے، آپ لوگ یہاں پر ایگزٹ ہو سکتے ہیں مارکیٹ سے۔ اور اگر مارکیٹ آپ لوگوں نے یہاں پر بائی کیا 126.7 پر 20% آپ لوگوں نے بائی کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی 20% بائی کیا نا، تو اگر مارکیٹ اوپر نہیں گئی بجائے نیچے آئی تو آپ کے پاس نیچے پوائنٹ کا آپ لوگوں کو پتا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نیچے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے 115.9 اور 105.2۔ تو انشاءاللہ یہاں سے مارکیٹ پمپ ہوگی تو ہر پوائنٹ پر آپ لوگوں نے، ہر سپورٹ پوائنٹ پر آپ نے 20% 15% آپ لوگوں نے بائی کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ جب ڈی سی اے ہوگا، ڈی سی اے کا مطلب ڈالر کاسٹ ایوریج، تو جیسے آپ لوگ ڈی سی اے کریں گے تو اچھے خاصے پروفٹ میں آپ لوگ نکلیں گے اس سے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ایڈی اے۔ تو ایڈیا کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ لائن بھی ڈرا کی ہوئی ہے یہاں پر۔ اور مارکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے جو ہمارے پاس یہاں پر ایک سپورٹ پوائنٹ تھا، مارکیٹ نے اس کو بریک کر کے مارکیٹ اس سے نیچے آئی ہے۔ جب مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے، ایک دو کینڈل نیچے بن جاتے ہیں 1 آور ٹائم فریم کے، اور ابھی تو یہ 4 آور ٹائم فریم میں بنے ہیں دو کینڈل، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے سامنے ابھی کیا ہے؟ ریزسٹنس پوائنٹ ہے۔ اگر جن بھائیوں نے یہاں پر خریداری کی ہے، ٹھیک ہے، 20% اماؤنٹ سے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اگلا 20% اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر لگائے 0.3559 پر، وہ باقی 20% یہاں پر لگائے، پھر بھی یہاں پر بھی 100% نہیں لگانا۔ تو ہمارے پاس جو لاسٹ سپورٹ پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا 0.3444 ہوگا، تو ہم لوگ یہاں پر بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ تو ہر پوائنٹ پر مطلب یہ ہے کہ ہر پوائنٹ پر، ہر سپورٹ پوائنٹ پر آپ 20% سے زیادہ اماؤنٹ کبھی بھی نہ لگائیں۔ 20% اماؤنٹ آپ لگائیں گے، 80% آپ لوگوں کے پاس بیک اپ ہوگا، تو آپ کبھی بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ہمیشہ آپ لوگ فائدے میں ہوں گے۔ اب جنہوں نے اگر یہاں پر خریداری کی ہے، 100% اماؤنٹ لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پر 0.3886 پہ 100% اماؤنٹ لگایا، تو اگر سپورٹ ٹریڈنگ ہے تو ان کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک مارکیٹ اوپر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ اوپر جائے، پروفٹ میں ہے، پروفٹ میں نکلے، لیکن کوشش یہ کیا کریں جب یہ جو ٹرینڈ لائن ہو، جیسی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے تب آپ لوگ خریداری کریں۔ تب جب آپ لوگ ٹرینڈ لائن کے ساتھ، آپ ٹرینڈ لائن کو فالو کریں گے، ٹرینڈ لائن کے ساتھ آپ خریداری کریں گے تو آپ لوگ کبھی بھی نقصان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جنہوں نے یہاں پر 20% اماؤنٹ بائی کیا ہے تو ویٹ کریں 0.3559 کا، یہاں پر بھی آپ لوگ 20% اماؤنٹ بائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر خریداری کریں 20% نیچے جتنے بھی سپورٹ پوائنٹس پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو تقریباً یہ ویڈیو دی ہے تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو بار بار دیکھیں، تھوڑا سا سمجھیں اس ویڈیو کو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ لوگ میرے ساتھ گروپ کے اندر بھی جوائن ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، جوائن ہو جائیں۔ کوئی ہمارا گروپ جو ہے نا پیڈ نہیں ہے، ہم فری بھی سکھاتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں وہاں پر، اور وہاں پر بھی ہم لوگ سگنل دیتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں، ہمارے ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو ویلکم کہتے ہیں، ابھی سے میں آپ لوگوں کو ویلکم کہوں گا جو لوگ آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ٹرینڈ کے بارے میں آج جو میں نے بتایا ہے، اور سپورٹ لائن کے بارے میں، ریزسٹنس لائن کے بارے میں جو بتایا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس کو سمجھیں، اس ویڈیو کو شروع سے بار بار دیکھیں۔ جب تک آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے نا، تو آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے پیسہ کبھی بھی نہیں لگانا ٹریڈنگ میں۔ کبھی بھی آپ کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈنگ نہ کریں جب تک آپ کو یہ ٹرینڈ لائن کے بارے میں، سپورٹ ریزسٹنس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ پھر بھی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے یہاں پر موجود ہے، آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، وہاں پر سوال کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر کمنٹس کریں، یہاں پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔